علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما او کما قال علیہ السلام۔ یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما مفتیان کرام، علماء کرام اور اس دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ اور بھائی اور علماء اور حفاظ کرام، یہ بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور سب کو اللہ عمرہ نصیب فرمائے۔ اصل میں ابھی میں صبح سے مصروفی تھا، ابھی عمرے کی نشست ختم ہوئی تو ادھر گرفتار کر کے لایا گیا کہ عمرہ اور حج آدمی خود نہیں کرتا، اللہ کراتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ نہیں بول سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، آپ ایک قدم مسجد کے طرف نہیں اٹھا سکتے، کس کے پرمیشن سے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ عمرہ جاؤ یا حج کو جاؤ تو شاعر نے کہا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ عموماً جو ہے عمرے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ٹور والے کسی عالم کو لے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس ٹور کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مفتی حذیفہ خود مفتی صاحب اس ٹور کے ذمہ داروں میں سے، اور اتنے مفتیان کرام کو جمع کیا ہے، ان میں سے بھی کوئی آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرے سے دوسرے عمرے کرنے تک جتنے غلطیاں ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے دونوں کو ایک کے بعد ایک کیا کرو، فإنہما ینفیان الذنوب والفقر، یہ دو چیزیں مٹاتے ہیں، ایک گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دوسرا فقر و فاقہ نہیں آتا۔ میری کتاب میں ایک حدیث ملی مجھے کہ ما تمعر حاج قط، ان کے در پہ جانے والا کبھی فقیر نہیں، محتاج نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دیکھو حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت کے قریب حضور نے فرمایا لوگ علماء جو ہے فقر و مباحات کے لیے حج کریں گے، مالدار اپنی مالداری اور سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ان تمام نیتوں سے ہم کو پاک ہونا چاہیے اور صرف اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا چاہیے، اور اللہ پہلے قبول کرتے پھر بلاتے۔ میری اب طاقت میں ہی بولنے کی، اتنا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ پہلے قبول کرتے ہیں پھر بلاتے ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ گئے حج کے لیے تو رو رہے ہیں ہر جگہ پر، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے۔ جب حج ہونے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے، مدینہ بھی کیا ہے کہ ہم بچپن سے دعا کرتے ہیں مدینے کے لیے کہ دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من صبر علی لاواء المدینہ کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، جو مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ اور بڑی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری جن کو وہاں وفات ہو جاتی ہے، فرمایا من مات بالمدینہ فقد حلت لہ شفاعتی، جس کو مدینے کی موت مل جائے اس کے لیے میری سفارش واجب ہوگی۔ تو وہ بزرگ مدینہ گئے اور مدینے میں بھی رو رہے ہیں اب اللہ تو قبول کر لے۔ ایک دن رات میں خوب روئے کہ اللہ تو میرے حج کے سفر کو، مدینے کے سفر کو قبول کر لے۔ تو
بہت روئے, طبیعت خراب ہوئی تو آدھی رات کے بعد آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. دیکھو حضور کس کے خواب میں آئے تو حضور ہی آتے ہیں, ورنہ شیطان ہر ولی کی صورت میں آ سکتا. بعض بوڑھی عورتوں کو بھڑکاتا ہے کہ اماں تم نے حج کر کے آئے اور جو ہے نماز معاف, حضرت بھی نماز چھوڑ دیتے بعض وقت. وہ شیطان رہتا ہے. شیطان صرف اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آ سکتا. حدیث پاک میں فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی, کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے واقعی اس نے مجھے دیکھا ہے, شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. تو حضور خواب میں آئے بزرگ کے اور فرمایا رو رہے کیوں؟ محمد ایسے رو رہا ہے, قبول کر لے قبول کر لے. ارے ہم پہلے اللہ قبول کرتے ہیں پھر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اور اس ٹور سے زیادہ دیار طیبہ نام رکھا ماشاءاللہ بہت زبردست. اللہ تعالیٰ اس ٹور کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کا سفر فرمائے. بھائی کون کون ارادہ رکھتا ہے؟ میرا ہاتھ تو تھا ارادہ جس کا. اللہ اکبر. مفتی حضرت صاحب ذرا دیکھ لیجیے آپ اپنی دونوں سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے ان کا خیال رکھیے. اگر ان کو تکلیف ہوئی تو آپ ذمہ دار رہیں گے ہمارے پاس انشاءاللہ. مفتی صاحب کے پاس کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں نے سفر کیا ان کے ساتھ پلین سے تو بہت خدمت کی. ان کو عادت ہے خدمت کرنے کی. عمرہ اور حج کرنے والوں کی انشاءاللہ یہ بہت خدمت کریں گے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس دیار طیبہ عمرہ ٹور سروس کو دین دنیا اچھی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کی فیملی کے ساتھ حاضری مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.